اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیر ونذیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاکسک پیرنٹنگ، آخر ایک انسان اتنا زہریلا کس طریقے سے بنتا ہے، کیوں بنتا ہے، اس پر ہم روشنی ڈال رہے کہ بچوں کی جو تربیت ٹاکسک طریقے سے ہوتی ہے، زہریلے طریقے سے ہوتی ہے، پھر وہ جو بچے آگے جا کر جب بڑے ہوتے ہیں، فیملیز اپنی اپنی بناتے ہیں، تو پھر وہی چیزیں، وہی زہریلا پن، وہی ٹاکسیسٹی ٹرانسفر ہوتی چلی آتی ہے۔ پھر اس طریقے سے ہم دنیا میں آج دیکھ رہے کہ اتنا زیادہ فساد مچا ہوا ہے، اتنے زیادہ لوگ خراب ہیں، مطلب زہریلے نظر آتے ہیں، جس کے ریلیٹڈ ہم نے روشنی ڈالی تھی کہ بچوں کو جو مارنا پیٹنا ہے، یہ بھی ایک ٹاکسک طریقہ ہے، جو زیادہ تر باپ انوالو ہوتے ہیں، مائیں بھی انوالو ہوتی ہے، یا لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں۔ دوسرا ہم نے روشنی ڈالی تھی ٹاکسک پیرنٹنگ میں گالی دینے والے ماں باپ اور طنز کرنے والے ماں باپ، ٹونٹ کرنے والے ماں باپ۔ پھر تیسرا ہم نے روشنی ڈالا تھا اتھارٹیرین فیملی، یا پھر اوور کنٹرولنگ، بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے ماں باپ کے انڈر جو پرورش پاتے ہیں بچے، ان میں بھی زہریلا پن آتا ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ جو ہم نے فوکس کیا تھا، جو والدین لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے، تو اس ماحول میں پلنے والے بچوں میں بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے۔ ففتھ پوائنٹ جو ہم نے فوکس کیا تھا، حد سے زیادہ لاڈ، اوور پیمپرنگ سے بھی ٹاکسیسٹی آتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے۔ پھر ہم نے فوکس کیا تھا کمپیریزن کرنا، تو ہیلدی شیم جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ٹاکسک شیم سے کمپیئر کرنا اس کے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں تک ہم سمجھے تھے پچھلی کلاس میں۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، جس میں بچے ٹاکسک بنتے ہیں، بروکن ہومز کے بچے، جو میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں طلاق سے یا خلا سے، اور ان کے جو بچے ہیں ان کی پرورش میں وہ نہیں ہوتا جو متحد ہو کر جو والدین پالتے ہیں، وہ بات وہاں پر نہیں ہوتی۔ تو پھر بہت سی ڈیفیکٹس ہمیں نظر آتے ہیں، ڈیمیجز ہمیں نظر آتے ہیں۔ میاں بیوی کا جو جدا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے، لیکن اللہ کو سب سے ناپسند چیز ہے، جو اللہ نے جائز قرار دیا، ان میں سب سے ناپسند چیز ہے میاں بیوی میں جدائی آنا، اور شیطان کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے میاں بیوی میں جھگڑے ہونا اور دونوں الگ ہو جانا۔ تو بہرحال ہم نے نکاح اور وہاں پہ جو چوز کرنا ہے ان سب پہ بھی روشنی ڈال دیا تھا۔ تو ایسا پیر اپنے لیے تلاش کریں کہ جو زندگی بھر ساتھ چلے۔ پھر بھی ایسے سیناریوز ہو سکتے ہیں، ایسے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ جو ماں باپ ہے وہ اپنے بچوں کو اچھے سے مینیج کرے، ان کا مینٹل ہیلتھ خراب نہ ہو، ذہنی طور پر ڈسٹرب نہ ہو، ذہنی طور پر ان کا ڈیمیج نہ ہو، تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن میاں بیوی کو بچوں کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے، تاکہ آگے برائی پھیلتی نہ جائے، کیونکہ بری اولاد والدین کے لیے بڑی سزا ہوتی ہے، اسی طرح برے والدین بھی اولاد کے لیے عذاب جان ہوتے ہیں، عذاب ہوتے ہیں، عذاب سے کم نہیں ہوتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے، چیخنا چلانا گھروں میں، سے بچوں میں سیویئر مینٹل ایشوز ہوتے ہیں۔ وہ جب بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا،
یہ بہت بڑا ڈیمیج ہوتا ہے. ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ رشتے تو ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں، مجھے بھی ایسے ہی نبھانا ہے. ایسے بچوں میں جو طریقے سے ڈیمیج ہوتا ہے، 50% انٹروورٹس ہوتے ہیں، مطلب ریزرو قسم کے بچے ہو جاتے ہیں. کسی سے ملنا، گھل ملنا، پبلک میں آنا، اس سے وہ ڈرتے ہیں، بہت کم لوگوں سے بات کرتے ہیں. لوگوں پہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی ان کے اندر ختم ہو جاتی، کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے وہ. تو ایسے فیملیز کے 50% بچوں میں تو یہ چیزیں دیکھی گئی ہے. پھر جو 50% ہے اس میں بہت زیادہ فکر مند، بہت زیادہ ایروگنٹ، بہت زیادہ مغرور، وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ غصہ بھرا ہوتا ہے نا. بچپن سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو غصے کو بھر لیتے ہیں اپنے اندر، پھر وائلنٹ ہو جاتے ہیں، پھر انوائنگ ہو جاتے ہیں، خود بھی پریشان رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. ان کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے، اینگزائٹی ہوتا ہے، اور وہ شیم فیل کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، گلٹ فیل کرتے ہیں. ان کے اندر لو سیلف اسٹیم بھی ہوتا ہے، مطلب اپنے آپ کو پہچان نہیں پاتے، ہم کیا ہے، ہم کیوں ہیں، ہم کدھر ہے. رشتے نبھانا نہیں سیکھ پاتے. اور ایسے بچے خاص کر ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں، الکوہل کے عادی ہوتے ہیں، آگے ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور برا بہت اثر ہوتا ہے بروکن فیملیز کے بچوں میں. انسیکیورٹی بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، آئسولیشن پسند کرنا. تو یہ بہت سی ڈیمیجز ہوتے ہیں ان بچوں میں. تو کرنا کیا ہے یہاں پر، بچوں کو افیکٹ نہ ہو. وہ میاں بیوی جو الگ ہوتے ہیں تو وہ میک شیور کرے کہ بچوں پر ہمارے اس الگ سپریشن کا کوئی اثر نہ ہو، جو خرابی ہے وہ آگے ٹرانسفر نہ ہوتے جائیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس پر ہمیں فوکس کرنا ہے. جڑ ہے، یہ ساری چیزیں جڑیں ہیں جہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہے. لوگ جو معاشرے میں نظر آتے ہیں ٹاکسک، زہریلے، کیونکہ وہ بچپن سے ان کا ہوتی ہے پرورش، اس کا اثر ہوتا ہے جو معاشرے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بچوں کی بہترین تربیت کرنے والوں میں شامل کریں، اور اس کی فکر اپنے اندر خود جگانے اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرنے کی فکر ہمارے اندر اللہ رب العزت پیدا فرمائے، تاکہ ایک ہیلدی معاشرہ رہے اور دین پر عمل کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو.